بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت عبداللہ نے کراچی سے پوچھا ہے، تقدیر میں سب لکھا ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر محنت اور عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم پہلے سے موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے سب چیزوں کو لکھ لیا۔ اللہ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون اچھے اعمال کرے گا، کون برے اعمال کرے گا، تو جو لکھا ہوا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس علم کے حساب سے لکھ دیا وہ اسی طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باقی یہ رہا یہ مسئلہ کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو جنت میں کیوں جائے گا، جہنم میں کیوں جائے گا انسان، اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ الزامی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بات کو نہ مان رہا ہو تو اس کو کہنا کہ بھئی یہ دلیل آپ یہاں نہیں مانتے تو وہاں تو مان رہے ہیں آپ۔ تو بات یہ ہے کہ کھانا پینا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پیسے کمانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پھر کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کھانا پینے کی دسترخوان کیوں لگاتے ہیں؟ تقدیر میں ہوگا تو نوالا اٹھ کے منہ میں خود بخود چلا جائے گا، وہاں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ الزامی جواب ہے۔ تو جیسے وہاں نہیں سوچتے، آپ کو عمل میں بھی خود عمل کرنا پڑے گا، ایس تقدیر پہ بھروسہ کر کے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں کھانے پینے میں اور اپنے دنیا کے معاملات میں آپ تقدیر پہ بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے۔ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر میں رات کا کھانا لکھا ہے کہ نہیں لکھا، تو آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا تھا تبھی کھایا ہے آپ نے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ ہمیں پہلے سے تقدیر کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے تقدیر کا علم ہو اور اسے معلوم ہے کہ تقدیر میں زنا لکھا ہوا ہے اور وہ زنا کر لے، اور اللہ قیامت میں اس سے پوچھے کہ تم نے زنا کیوں کیا، وہ کہے گا کہ اللہ میری تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، میں نے تو دیکھ لیا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا، تو شاید اللہ اسے معاف کر دے کہ بھائی جب لکھا ہوا تھا تو نے تو کرنا ہی تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، قیامت میں اللہ اسے سزا دے گا اور وہ یہ کہے کہ اللہ تقدیر میں تو زنا پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا تھا کہ زنا لکھا ہوا ہے؟ تو یہی آزمائش ہے، ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، یہی آزمائش ہے۔ تبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب نافرمان لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے تو پہلے سے یہ سب چیزیں تو پہلے سے طے شدہ تھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کیا تمہیں پہلے سے اس بات کا علم تھا؟ اگر تھا تو وہ لے کر آؤ ہمارے سامنے۔ تو تقدیر پہ لکھے ہوئے ہونے کے باوجود جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہی رہتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ اس کی علماء نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد ہونہار ہے، کون سا محنتی ہے اور کون سا نالائق ہے۔ جو پورے سال محنت نہیں کر رہا اور امتحان میں چونکہ نقل بھی نہیں ہوگی تو اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ 0 نمبر لے گا، تو استاذ کیا کرتا ہے کہ جو امتحانی پیپر ہے اس میں جو رزلٹ ہے نا اس میں پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، میں اسے پہلے سے جانتا ہوں، کرے گا کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے۔ اور جس کے بارے میں استاذ کو معلوم ہے کہ یہ 100 نمبر لازمی لے گا، یہ ہونہار طالب علم ہے، مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی یعنی ایسا نہیں کرتا کہ محنت نہ کرے اور اس کا دماغ بھی اچھا ہے، تو استاذ نے پہلے سے رزلٹ میں 100 نمبر ڈال دیے۔ لیکن استاذ اپنے اس رزلٹ کی بیس پہ جو استاذ نے نمبر لگائے رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا بلکہ امتحان لیتا ہے تاکہ کل کو حجت تمام ہو جائے۔ جب امتحان لیتا ہے تو نالائق طالب علم جو ہے اس کے کوئی کویشچن ہی حل نہیں کرتا، اس کے یعنی جب اس کے پیپر ایگزامینر یعنی جب پیپر جو ہے وہ ٹیچر جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف صفائی کے نمبر اگر اس کو دیے جائیں تو دیے جائیں، کیونکہ خالی پیپر چھوڑ کر آیا ہے، ایک ڈاٹ کا نشان بھی نہیں ہے اس میں، تو وہ 0 لگا دیتا ہے۔ اور جس ہونہار طالب علم نے پیپر بھرپور طریقے سے حل کیا وہ 100 لگا دیتا ہے۔ تو جس ٹیچر نے یعنی جب عملی طور پر امتحان لیا گیا تو نالائق طالب علم کے 0 نمبر آئے، اور جو ہوشیار تھا، ذہین تھا، محنتی تھا، اس کے 100 نمبر آئے۔ اب طالب علم کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرے ٹیچر نے تو پہلے ہی سے 0 لگایا ہوا تھا، اور جو ذہین ہے اس کو پتہ چل گیا کہ پہلے سے ہی 100 لگایا ہوا تھا۔ تو اب نالائق طالب علم جس نے محنت نہیں کی، امتحان پاس نہیں کیا، کیا وہ اس بیس پہ اس رزلٹ کو مسترد کر سکتا ہے کہ جی آپ نے تو پہلے ہی 0 لگا دیا تھا؟ اگر وہ کیس کرے اور کہے کہ ٹیچر سے کہ آپ نے تو رزلٹ کے پیپر میں پہلے ہی 0 لگا دیا تھا،
تو جو ٹیچر ہے نا وہ یہ کہے گا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں نے لگایا تھا نہیں لگایا، تم یہ دیکھو میں نے صحیح لگایا تھا غلط لگایا تھا، مجھے چونکہ پتہ تھا کہ تم نالائق ہو تو میں نے تمہیں آزمایا ہے اور تم اس امتحان میں ناکام ہوئے ہو، تو مجھے پہلے سے علم تھا کہ ناکام ہوئے ہو، لہٰذا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا کیونکہ میرا علم کامل ہے۔ تو انسان سے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ جس طالب علم کو 0 نمبر دینے چاہیے اس کو 50 دے سکتا ہے، 20 نمبر دے سکتا ہے، لیکن اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے تعالیٰ نے چونکہ تقدیر کا علم مخفی رکھا ہے، لہذا ہماری اب آزمائش اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ہمارے مقدر میں گناہ لکھا ہے نیکی لکھی ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، جس نے جہاں جانا ہے وہ ویسے اعمال کرتا ہے۔ تو آپ اچھا عمل کر کے دیکھیں، اگر آپ اچھا عمل کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے عمل کی توفیق ملے گی آپ کو، اور جب عمل کی توفیق ملے گی تو اللہ کا وعدہ ہے اچھا عمل اس کی علامت ہے کہ آپ کے مقدر میں جنت لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ برائی کر کے دیکھیں، اگر آپ برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے برائی ہوگی، اور جب برائی ہوگی آپ سے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی قسمت میں برائی لکھی ہوئی تھی، اور پھر اس کی بیس پر جب آپ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ مقدر پہلے سے معلوم نہیں ہے، آپ کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نیکی کریں تو نیکی کرتے چلے جائیں گے، برائی کریں تو برائی کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے رزق بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو ہم رزق کی تلاش پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں روزی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں ہم تو پھر تو یعنی بالکل ہی برباد ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، اور نہ وہ زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں، یعنی اگر مقدر میں زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا، تو ظاہر ہے یہ نہیں بچے گا، بھوکا مرے گا، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نالائق کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی۔ تو ہمیں مرنے سے پہلے پتہ نہیں ہے، لہذا ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زید نے بکر کو قتل کیا۔ اب بکر کو قتل کیا، بکر کے وارث زید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے انتقام لیں گے۔ اب زید دلیل میں تقدیر کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ زید دلیل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال کی عمر میں بکر کو قتل کیا، بکر کی عمر 20 سال تھی، تو تقدیر میں اس کی عمر 20 سال لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی؟ بکر کے جو وارثین ہیں، لواحقین ہیں، وہ کہیں گے یقیناً موت کا وقت تو مقدر ہے۔ تو زید کہے گا کہ جو وقت مقدر تھا اسی پہ مرا ہے نا وہ، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو کیا بکر کے لواحقین زید کو اس بیس پہ چھوڑ دیں گے؟ یقیناً نہیں چھوڑیں گے، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو جیسے وہ نہیں چھوڑتے، اللہ بھی نہیں چھوڑے گا، قتل کی سزا دے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ بکر کے وارثین زید کو یہ کہیں گے کہ اس نے 20 سال میں، اس کی عمر تو 20 سال ہی تھی، لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ اس نے 20 سال میں مر جانا ہے؟ ظاہر سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی مزید زندہ رہے گا، آپ نے جا کے اس کو گولی مار دی ہے، تمہیں کس نے بتایا تھا؟ تو تم نے تو اپنے حساب سے اس کو وقت سے پہلے مارا ہے، وہ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی نا، تمہارے علم میں تھوڑی تھی۔ پھر بھی اگر زید کی سمجھ میں نہ آئے نا، یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے، تو میں پھر بکر کے وارثوں کو یعنی مشورہ دوں گا کہ آپ بندوق اٹھا کے زید کو گولی مار دیں، اور جب گولی مارنے لگیں اور زید چیخے چلائے تو پھر زید کو آپ بھی یہ کہیں کہ تمہاری بھی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، لہذا اگر تم نے بکر کو مار دیا یہ جرم نہیں ہے، تو ہمارا تمہیں مارنا بھی جرم نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی، انڈرسٹوڈ ہے، وہ اللہ کے علم ہے، ہمیں معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اس ظاہر ہی کے مکلف ہیں۔ ہم سے جو ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے، ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی بیس پہ جنت اور جہنم اللہ نے رکھی ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس بیس پر ہم عمل کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ہمیں جو جنت ملے گی تو اچھے اعمال، وہ اعمال جو ہم نے اپنے اختیار سے کیے ہیں، اور جہنم میں کوئی جائے گا تو وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے اپنے اختیار سے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جنتی قرار پائیں، اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ افضل صاحب بمبئی سے پوچھتے ہیں، ایک بھائی نے تعمیر کی ہو تو گھر ورثہ میں کیسے تقسیم ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے گھر خریدا تھا جو کافی پرانا تھا، میں نے اس گھر کو مزید 2 فلور بنوایا، اب اس گھر میں میری 3 بہنوں کا حصہ کس حساب سے ہوگا؟ اس ویلیو پر جس پر میرے والد نے خریدا تھا، یا گھر کی موجودہ شکل پر؟ دیکھیے،
یہ بہت اہم مسئلہ ہے. والد صاحب جس کنڈیشن میں گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، بعض دفعہ بیٹا اولادوں میں سے کوئی اس میں مزید تعمیر کرتی ہے یا والد صاحب کی زندگی ہی میں تعمیر کی ہوتی ہے، تو والد صاحب کا گھر تھا، آپ نے اس پہ مزید 2 فلور بنا دیے اوپر. تو اس میں پہلی بات تو یہ، اگر آپ نے اس وقت کوئی ایگریمنٹ کیا تھا والد صاحب سے یا والد صاحب کے مرنے کے بعد وارثوں سے ایگریمنٹ کیا تھا اپنے بہن بھائیوں سے کہ بھائی میں اس گھر کے اوپر مزید 2 فلور بنا رہا ہوں، تو یہ جب گھر بکے گا تو یعنی میں اس کی قیمت الگ سے لوں گا، یہ پہلے سے آپ نے کوئی تصریح کی تھی تو پھر تو آپ کو الگ سے ان 2 فلور کی قیمت ملے گی. اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں، جب وراثت تقسیم ہوگی تو پہلے میرا قرض واپس کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہم اس گھر کو وراثت میں تقسیم کریں گے، اور وارثوں نے مان لیا تھا اس کو، تو یہ قرض ہے. اگر ایسی کوئی تصریح نہیں تھی تو پھر یہ ایک احسان ہے آپ کی طرف سے کہ نیچے کے فلور پہ آپ نے احسان کر کے اوپر کے 2 فلور مزید بنا لیے. تو جب بھی کوئی کسی کی زمین پر احسان کرتا ہے، کسی کی زمین پر کوئی تعمیر کرتا ہے، تو وہ بس ایک احسان ہی کہلاتا ہے، وہ کوئی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا. تو جو زمین کے مالک ہوتے ہیں یا نیچے کے فلور کے مالک ہوتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کے جو 2 پورشن ہیں یہ آپ یہاں سے ہٹا دیں، توڑ دیں، اس کو اپنے گھر لے جائیں. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو آرڈر کریں کہ ہم آپ کو ان 2 اوپر والے پورشن کا الگ سے کوئی حصہ نہیں دیں گے، نیچے والا گھر تقسیم ہوگا، اوپر والا جو ہے وہ آپ چاہے تو توڑ دیں، چاہے تو ملبے کی قیمت لے کے آپ وہ گھر بھی یعنی اس مشترکہ وراثت میں شامل کر لیں. تو یہ ان کو پورا حق حاصل ہے. لیکن یہ ایک فتوے کے طور پر ہے. اخلاقی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک بھائی نے اتنا احسان کر کے اوپر 2 فلور بنائے، اب اس بیچارے کو آپ یہ حکم دیں کہ توڑ تاڑ کے لے جاؤ اور ملبہ فروخت کر دو، تو یہ اس کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے کہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ اس نے احسان کیا اور آپ اس کو احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ جی وہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ. تو اس لیے ورثہ کو چاہیے آپس میں دیکھیں، وراثت تو صرف نیچے والے پورشن میں ہوگی، نیچے والے پورشن کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی، اور اس مارکیٹ ویلیو یعنی جب گھر بک رہا ہے نا اس وقت مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی، یا جب وراثت تقسیم کر رہے ہیں، جیسے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس وراثت کو تقسیم کریں تو آج جو گھر کی ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی. والد صاحب نے جس ویلیو پہ گھر خریدا تھا وہ نہیں لگائی جائے گی. آج کی ویلیو سے نیچے والے پورشن کو آپ لوگ ڈیوائڈ کریں گے، اوپر والے کو یا تو وارث کہتے ہیں کہ اس کو توڑ کے لے جاؤ، یا یہ کہ وارثین اس کی الگ سے قیمت لگا کے کوئی بھی خریدنا چاہے خرید لے. اور اخلاقی لحاظ سے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں حل کرنا تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو اس پورے پورشن کی ویلیو لگائیں، اوپر والے 2 فلور کی بھی اور نیچے والے کی بھی پورے پورشن کی ویلیو لگائیں، اور یہ دیکھیں کہ اس پورے پورشن کی ویلیو مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے بنتی ہے، یعنی تینوں پورشن کی، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کی 1 کروڑ روپے بنتی ہے. تو پھر اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو پھر اس نیچے والے گھر کی ویلیو کیا ہوتی. اسٹیٹ ایجنٹ نے فار ایگزامپل آپ کو بتایا کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو یہ گھر 80 لاکھ کا ہوتا، اوپر کے 2 فلور بننے کی وجہ سے 1 کروڑ کا ہو گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس گھر کی ویلیو میں جو اضافہ ہوا ہے اوپر کے 2 فلور کی وجہ سے وہ 20 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو اس گھر کو مکمل فروخت کیا جائے 1 کروڑ میں، 20 لاکھ اس بھائی کو دے دیے جائیں جس نے اوپر کے 2 پورشن تعمیر کیے ہیں، اور باقی 80 لاکھ میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے سب ورثہ میں، جس میں یہ بھائی بھی برابر کا شریک ہوگا. اس طرح سے اگر کر لیتے ہیں تو وارثوں پر یہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کر لیں گے تو لا تظلمون ولا تظلمون. جو بڑا بھائی جس نے بیچارے نے اتنا پیسہ لگا کے گھر کی تعمیر کی ہے اس کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی، یعنی اخلاقی لحاظ سے اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا، اور ان وارثوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے گا، اس لیے کہ نیچے والے مکان میں وراثت جاری ہو رہی ہے اور ان بہن بھائیوں کو اس میں بہرحال برابر کا حصہ اپنا مل رہا ہے، تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ایسا کرنے میں. اور پہلی صورت پہ اگر یہ عمل کریں گے کہ بھائی کو بولیں گے اوپر والے 2 پورشن توڑ کے لے جاؤ، تو ان بہن بھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اوپر والے کا بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو خام اپنے بھائیوں کو اس طرح سے ناراض کرنا، ان کا بیڑا غرق کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے اجتناب کریں. خلاصہ یہ نکلا کہ اس کا بہتر طریقہ تقسیم کا یہ ہے کہ نیچے والے پورشن، اوپر والا اور اس سے اوپر والا فلور، ان تینوں کی مارکیٹ ویلیو لگائیں. 2-3 اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ یہ کتنے کے ہوں گے. اگر 3-4 ریٹ مختلف ریٹ آتے ہیں تو اس کا ریشو نکال لیں. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپے، دوسرا کہتا ہے 1.5 کروڑ روپے، تیسرا کہتا ہے 2 کروڑ روپے. تو 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کو 3 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ریشو نکل آئے گی.
تو پہلے ریشو نکالیں مختلف ایجنٹ سے قیمت معلوم کر کے، تو تینوں فلور کی کا ریشو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ بنے ہوتے تو پھر ماہرین سے معلوم کروائیں صرف نیچے والے پورشن وہ کتنے میں بکتا، اس میں جو مختلف اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو مختلف ریٹ دیں اس کا ریشو نکال لیں، تو پھر مجموعی قیمت سے اس نیچے والے فلور کی قیمت کو مائنس کریں، جو ڈفرینس آئے گا وہ بڑے بھائی کو دے دیں، اور جو بچے گا وہ آپس میں شرعی حصص کے حساب سے آپس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ وہ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں۔ دواؤں پہ لکھا ہوتا ہے نا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں۔ مطلب یہ ہے کہ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کسی قریبی دارالفتہ سے رابطہ کریں، کسی مفتی سے رجوع کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھا دے گا۔ اچھا میرے بھائی، فائننس کمپنیز کی شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا حکم۔ نعمان مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں کیا ہم بینک اور فائننس کمپنیز کی شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، شیئرز خرید اور بیچ سکتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بھائی سودی بینک کے شیئر خریدنا ناجائز ہے، خرید کے بیچنا بھی ناجائز ہے، اور فائننس کمپنیز کی جو شیئرز کی ٹریڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ فائننس کمپنی سودی لین دین نہ کرتی ہو، یعنی وہ سود پہ لوگوں کو، بعض فائننس کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پیسہ دینا اور پھر اس پہ متعین سود لینا، یہ اگر ان کا بزنس ہے تو وہ بھی سودی بینک کے حکم میں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے تو وہ بزنس اگر حلال ہے تو پھر حلال کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں، اور ناجائز کمپنی کے شیئرز خرید کے بیچ نہیں سکتے۔ اور شیئرز کی خرید و فروخت میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کمپنی کے جو ایسٹس اگر وجود میں ہی نہیں آئے، بعض دفعہ کمپنی ابھی وجود میں آ رہی ہے، اس کے ایسٹس نہیں ہیں، صرف سیال رقم ہے، لیکوڈ شکل میں اس کے ایسٹس ہیں، یعنی سیال رقم ہے، تو ایسی کمپنی کے شیئر خرید کے آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ اور اگر کمپنی کے اثاثے بھی وجود میں آ گئے ہیں، ایسٹس بھی وجود میں آ گئے ہیں، تو پھر ایسی کمپنی بشرطے کہ جائز ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کمپنی کے شیئر کو خرید کر آپ بیچ سکتے ہیں، نفع پر بھی نقصان پہ بھی، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جب تک شیئر آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ اور قبضے میں آنے کی جو ایک عرف میں آج کل وہ ایک علامت ہے، وہ دلیل ہے، وہ یہ کہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، تو نام جب تک آپ کے ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اور اس میں بھی فارورڈ سیل اور فیوچر سیل وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ فارورڈ سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیئر خریدا اور آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو یہ شیئر میرا ہے لیکن فلاں تاریخ کو یہ شیئر آپ کا ہو جائے گا، اور اس وقت اس کی قیمت بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی بیچیں آپ، بے شک قیمت وہ بعد میں دیں لیکن شیئر آپ کو ابھی فروخت کرنا ہے۔ تو یہ چند شرطیں، یعنی فارورڈ سیل، فیوچر سیل بھی جائز نہیں ہے، قبضے میں آنے سے پہلے یعنی شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہونے سے پہلے بھی بیچنا جائز نہیں ہے، اور تیسری شرط کہ کمپنی کا کام حلال ہو، حرام کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور چوتھی شرط کمپنی کے ایسٹس اگر وجود میں نہیں آئے ہیں، لیکوڈ فارم میں وہ کمپنی ابھی ہے، یعنی اس کے اثاثے جو ہیں صرف کرنسی کی صورت میں ہیں، تو پھر وہ آپ اس شیئر خرید کے فیس ویلیو پہ، یعنی جتنے کا خریدا اتنے کا تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ نامحرم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ جویریہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا نامحرم کو سلام کرنا جائز ہے؟ اگر سسرال والے آپ کے سسرال میں شوہر کے کوئی بزرگ ہیں جیسے ماموں، چچا وغیرہ، تو کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں جبکہ سسرال والے بھی اس پر زور دیتے ہوں؟ دیکھیے، جو شوہر کے رشتہ داروں میں بزرگ ہیں، چچا، ماموں وغیرہ، ان کو سلام کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے احترام کا تقاضا ہے اور رشتہ بھی ہے ان سے۔ اور ویسے سسرال والے اگر زور دے رہے ہوں تو پھر تو ویسے بھی ضروری ہے، کیونکہ سسرال اور اسرائیل ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ سسرالی بھی بعض دفعہ اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، تو اس سے سسرال میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پردے کی پابندی ہو لیکن سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام نامحرم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بات کرنی پڑ جائے کسی ضرورت سے تو پھر سلام سے بات شروع کرنی چاہیے۔ بلا وجہ گزرتے ہوئے کسی نامحرم کو، جوان عورت کے لیے بلا وجہ سلام کرنا، یہ بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار۔ عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء، عرب علماء خاص طور پر، ان کے نزدیک بالکل حرام ہے، تمباکو کا استعمال بھی، سگریٹ کا استعمال بھی۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے علماء، وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے۔
تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے اور تمباکو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان نہیں ہے. سگریٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے, اور تمباکو بھی اسی طرح بالآخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے. تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے, تو ایسے ہی سلو پوائزن دے دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی ناجائز ہے. جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگریٹ یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. مکروہ کا مطلب مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے. کئی لوگ 20 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو, اور یعنی یقینی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو, وہ اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے. باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو, بلکہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے, جیسے تمباکو یا سگریٹ سے جو نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی کسی دوا کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراکیں کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. تو ناپسندیدہ تو ہے اس لیے کہ بہرحال نقصان دہ ہے, اس پہ تو تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے, لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا. یعنی آپ اس کو اس خودکشی پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراً مر جائے اور ایک سگریٹ پی کے مرے. تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس میں یقین نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے شوگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے, اس لیے کہ بہرحال اس میں موت یقینی نہیں ہوتی. حالانکہ نقصان شوگر کے مریض کو لڈو کھانے کا ہوتا ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا, اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. ہم جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی نقصان دہ, یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں, تو وہ بھی تو حرام ہے, ناجائز ہے اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا, خودکشی کرنے والا. تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں. فوری نوعیت کا ضرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے, اور اس سے کم درجے کا ہو تو حرام نہیں, مکروہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگریٹ پئیں اور لوگوں کو پلائیں, بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگریٹ انتہائی نقصان دہ اور آپ کے موت کا غالب گمان ہے کہ آپ سگریٹ پی کے, یعنی آپ کے غالب گمان ہے کہ آپ مر جائیں گے, تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگریٹ پینا حرام ہو جائے گی. تو اس لیے یہ گندا کام ہے. علماء بر صغیر بھی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کرتے. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے, نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگریٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے. بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجے میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی. اور پھر سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے, تو اس لیے سگریٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ. تو جیسے جیسے کراہت بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے, لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, تو یہ سگریٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں ہے, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن ہم بہرحال اس کو بالکل ایسے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے, ناپسندیدہ ہونے کا, مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. بیماری کی وجہ سے داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم. کیا بال گرنے کی بیماری کی وجہ سے داڑھی کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ جب بیماری دور ہو جائے گی تو دوبارہ داڑھی کو بڑھا دوں گا؟ طفیل احمد کو ہارٹ سے. دیکھیں, داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے داڑھی کے بال خود بخود گر رہے ہوں تو وہ قدرت کی طرف سے, اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا. آپ نہ کاٹیں اور علاج کے لیے کوئی بھی دوسرا ذریعہ استعمال کریں, کیونکہ صرف کاٹنا ہی علاج نہیں ہے بالوں کا. بالوں کے کاٹے بغیر بھی بہت سارے طریقے ہیں جو بطور علاج کے اختیار کیے جا سکتے ہیں, تو ان طریقوں کو آپ اختیار کریں. دوسرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو سے ارننگ کا حکم. اگر کوئی شخص کسی دوسرے یوٹیوب چینل سے بیان, حمد, نعت وغیرہ یا کسی فیکٹری کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے تاکہ اسے بھی تھوڑے پیسے مل جائیں, تو کیا یہ کمائی اس کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ اسماعیل صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں. دیکھیں, جو یوٹیوب پہ کمائی ہوتی ہے نا, وہ اس ویڈیو کی نہیں ہوتی جو آپ اس پہ چلا رہے ہیں. لہذا وہ اگر کسی کی ویڈیو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس ویڈیو پہ آپ کو نہیں ملتی, ایڈورٹائزمنٹ پہ ملتی ہے. تو ایڈورٹائز اگر حرام چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حرام ہوگی. اگر حلال چیز کا ایڈورٹائز ہے, کوئی شراب کا ایڈورٹائز دیا جا رہا ہے, تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں, آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے. اور اگر حلال چیز کا ایڈورٹائز چل رہا ہے تو پھر وہ ان پیسوں کی ارننگ بھی آپ کے لیے حلال ہے. تو چاہے وہ اپنی ویڈیو ہو یا کسی اور کی ویڈیو ہو. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے اپنی ویڈیو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی تو پھر اس کی پرمیشن کے بغیر ویڈیو استعمال کرنا بہرحال غلط ہے. یہ ایک بہرحال ناجائز عمل ہے کہ جب آپ کو اجازت نہیں دیے تو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو لیکن جو ارننگ ہوگی وہ بہرحال حرام نہیں ہوگی, کیونکہ ارننگ جو ہو رہی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہو رہی ہے.
اور ایڈورٹائزمنٹ اگر حلال ہے تو وہ اس کی ارننگ حلال، ایڈورٹائز اگر حرام ہے تو اس کی ارننگ حرام۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائز حلال ہے مگر اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں اور بیہودہ یعنی اس کو پیش بیہودہ طریقے سے کیا جا رہا ہے، جیسے ایک جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے، کوئی شیمپو ہے اس کا اشتہار جائز ہے لیکن اس کو پیش کیا جا رہا ہے لڑکیوں کے ذریعے، تو پھر اس میں جو جامعۃ الرشید سے فتویٰ گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ لڑکیوں کے بغیر ایڈورٹائز چلتا تو پھر اس کی ارننگ کتنی ہوتی، لڑکیوں کے ساتھ جو ایڈورٹائز آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ارننگ میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے، تو وہ اضافہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اشتہار آئے اس کی بھی ارننگ اتنی ہوتی ہے جتنی بغیر خواتین کے، واللہ عالم۔ یہ بہرحال آپ ماہرین سے رجوع کریں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ میں بہرحال کچھ حصہ صدقہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش بہرحال ہوتی ہے۔ اگر حلال چیزیں بھی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر آ رہی ہیں تو بھی اس کا پیش کرنے کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حرام بہرحال شامل ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جو بھی یوٹیوب میں سے ارننگ کرتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کی ارننگ کا چند فیصد حصہ اندازے سے، جو میری رائے کے مطابق جو میں نے ٹوٹی پھوٹی ماہرین سے معلومات کی ہیں، کم از کم 10% ہے، کسی اور کی رائے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے، وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے جو اپنے اسباب اور وسائل اختیار کر کے، تو یوٹیوب کی ارننگ سے کچھ نہ کچھ بہرحال صدقہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ارننگ میں جو حرام شامل ہوا ہے اس سے آپ کی ارننگ پاک ہو جائے۔ قسم کا کفارہ کیا ہر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کیا ہر قسم پوری کی جائے گی؟ امان سعید لکھنؤ سے پوچھتے ہیں، اگر قسم کھائی جائے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اگر کسی نے قسم کھائی کہ بھائی کا فلاں سامان استعمال نہیں کروں گا، پھر بھائی اس کے استعمال پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو قسم اگر آپ نے کھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر آپ نے قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے بیان کیا، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا 10 غریبوں کو یعنی درمیانی درجے کا کھانا، یا لباس پہناؤ ان کو درمیانی درجے کا، یا 3 دن کے روزے کہ صیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے جو ہے روزے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے مطابق یہ 3 دن کے روزے متواتر ہیں، ان میں گیپ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا غلام آزاد کرنا، غلام تو آج کل ہے نہیں، تو آپ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ہیں یا تینوں ائمہ شافعی مالکی حنابلہ، ان کے ہاں تو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، لیکن احناف کے ہاں قیمت بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ احناف کے ہاں قیمت دینا زیادہ افضل ہے تاکہ وہ اپنی اگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی اور ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کر لے۔ تو قیمت اگر آپ دینا چاہیں گے تو اس میں فدیہ کی جو رقم ہے نا، جو عید الفطر کے موقع پہ فدیہ دیا جاتا ہے، بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ 1.25 کلو ہے، بعض کی رائے کے مطابق 2.25 کلو ہے، بہتر ہے 2.25 کلو کر دیں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ 2.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے وہ آپ یعنی ایک غریب کو دیں، اس طرح ہر غریب کو آپ یعنی 10 غریبوں کو 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دیں آپ، یعنی 2.25 کلو گندم کے 10 تھیلے بنا کے آپ 10 غریبوں میں بانٹ دیں، یا 2.25 کلو گندم کی جو ویلیو چل رہی ہے اتنے پیسے آپ 10 غریبوں میں یعنی اس کو 10 سے ضرب دیں اور 10 غریبوں میں بانٹ دیں، جو میرا خیال ہے آج کل 1200-1300 یا 1500 روپے سے زیادہ نہیں بنتا ہوگا، تو 1500 روپے تقریباً 10 غریبوں میں بانٹ دیں گے تو صدقہ فطر کے برابر 10 غریبوں کو یعنی صدقہ فطر کے برابر رقم مل جائے گی، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک غریب کو 10 دن تک پیسے دے دیں یا 10 دن تک کھانا کھلا دیں 2 ٹائم کا، جیسے ایک غریب آپ نے دوپہر اور رات کا کھانا کھلایا، اسی غریب کو اگلے دن بھی دوپہر اور رات کا کھلائیں گے تو وہ نیا غریب شمار ہوگا، تو اس طرح 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے ایک ہی غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کا کھانا ٹھونس دیا آپ نے یا 10 آدمیوں کے پیسے اکٹھے دے دیے ایک ہی دن تو وہ ایک غریب کہلائے گا، 10 غریب نہیں کہلائیں گے، یاد رکھیے۔ تو ایک غریب کو آپ نے 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے 2 ٹائم کا کھانا کھلایا، یہ بھی جائز ہے۔ یا ایک غریب کو صدقہ فطر کی رقم آج دی، پھر اسی غریب کو اتنی ہی رقم کل اگلے دن دے دی، تو آپ نے صدقہ فطر کے برابر رقم یعنی 2.25 کلو گندم کے برابر رقم، فار ایگزامپل وہ 150 روپے بنتی ہے، یہ 100-150 کے درمیان ہی ہے، تو آپ نے ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دی نا تو بھی وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے،
جیسے آپ نے ایک غریب کو 150 روپے آج پکڑا دیے، پھر اسی غریب کو 150 روپے کل پکڑائے، پھر پرسوں پکڑائے، اس طرح 10 دن تک کرتے رہے تو وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے. یعنی ایک غریب کو پیسے یا کھانا ایک دن میں جتنی بار بھی کھلائیں گے تو وہ ایک ہی سمجھا جائے گا. 10 غریبوں کا یعنی ایک غریب کو آپ نے ایک ہی دن میں کھلا دیا نا تو ایک غریب سمجھا جائے گا، 9 رہ جائیں گے. ہاں اگر ایک ہی پر احسان کرنا ہے تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں اس کو. تو یہ ہے قسم کا کفارہ. اور اگر آپ خود اتنے غریب ہیں کہ غریب کو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے یا اس کو پیسے نہیں دے سکتے کھانے کے، تو پھر آپ خود غریب ہیں تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک کو ایک غریب کو دوپہر کا کھانا کھلایا اور رات کا کھانا، یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آج ایک غریب کو آپ نے دوپہر کا کھانا کھلایا، کل اگلے دن دوبارہ دوپہر کا کھلا دیا، تو یہ بھی 2 ٹائم کا کھانا ہی کہلائے گا. یعنی 2 ٹائم کا کھانا کسی بھی لحاظ سے آپ کھلا دیں گے 10 غریبوں کو تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی غریب تلاش کر لیں آپ، ایک غریب یا 2 غریب یا جو بھی آپ کو ملتا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک مسکین آپ کو ملتا ہے کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے، تو پھر آپ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں کہ یار اس کو جو ہے نا 10 دنوں تک لنچ یہ تمہارے پاس ہی کرے گا، بلکہ 20 دنوں تک جب وہ لنچ کرے گا ہوٹل والے کے پاس، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا، اور یعنی وہ مسلسل 20 دن تک کھلایا ہے تو وہ یعنی 10 دنوں تک ہو گیا وہ، کیونکہ جب 2 ٹائم کھلا دیا نا آپ نے دوپہر اور اگلے دن دوپہر، تو وہ ایک دن کہلائے گا. یعنی ایک دن کا کھانا آپ نے کھلا دیا 2 ٹائم کا، تو اس طرح 20 دن میں. اور اگر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہوٹل والے کو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ غریب آدمی یہ دوپہر کھانا بھی کھائے گا، رات کا کھانا بھی کھائے گا، پیمنٹ مجھ سے ایڈوانس لے لو تو، اور 10 دن تک اس کو کھلانا ہے تم نے، تو اس طرح بھی کفارہ آسانی سے ادا ہو جائے گا. پھر 10 دنوں میں ہو جائے گا. اگر ایک ہی ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 20 دنوں تک کھلانا پڑے گا، اور اگر 2 ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 10 دنوں تک کھلانا پڑے گا. اور یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے. میں اس لیے ساری صورتیں بتا رہا ہوں کہ لوگ عملی طور پر بڑی مشکل میں ہوتے ہیں کہ کیسے ادا کریں. تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ 10 آدمیوں کو لے کے چلے جائیں ہوٹل کے، بھائی ان کو آج دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دو اور یہ پیسے مجھ سے ایڈوانس لے لو. یہ بھی جائز ہے کہ ان کو آج کا لنچ اور کل کا لنچ میرے ذمے، ان 10 غریبوں کا. یہ بھی ٹھیک ہے. اگر 10 نہیں مل رہے 5 کو آپ کھلا دیں، لیکن پھر اسی حساب سے دن بڑھاتے چلے جائیں. تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کسی مدرسے میں آپ کو غریب مسکین طلبہ لگتے ہیں، جو جیسے میں اندرون سندھ ابھی ہو کر آیا ہوں، بہت غریب علاقے ہیں وہاں پہ، تو وہاں جا کے کوئی دیکھ پکوا دی آپ نے مسکین طلبہ کو، آپ نے کہا کہ بھئی یہ میری طرف سے 2 ٹائم کا کھانا یا آج کا لنچ اور کل کا لنچ، یہ 2 ٹائم بہرحال کھلانا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. یعنی ایک ہی ٹائم میں 10 آدمیوں کا یا 100 کو کھلا دیا، اس سے نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کو ایک ٹائم کا کھلایا انہی کو دوسرے ٹائم کا کھلائیں گے تو ہوگا. یہ نہیں کہ 10 غریبوں کو آپ نے دوپہر کا کھلایا پھر کوئی دوسرے 10 کو اگلے ٹائم کا کھلایا تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو یہ کفارے کے مسائل ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. رہا یہ مسئلہ کہ قسم کھا کے توڑنی چاہیے کہ نہیں توڑنی چاہیے، اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی بعد میں اس کا خیال ہوا کہ یہ میں نے صحیح بات پہ قسم نہیں اٹھائی، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. تو آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی کے سامان آپ استعمال نہیں کریں گے اور بھائی اس پہ ناراض ہو رہا ہے، تو رشتہ داری تو ایسی چیز ہے جس کے جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو آپ کو چاہیے اپنے بھائی کا سامان استعمال کریں، قسم ٹوٹ جائے گی، اور توبہ بھی استغفار بھی کریں اور کفارہ بھی ادا کر لیں. اگر پہاڑ کی چوٹی سر کرنے میں جان کا خطرہ ہو. فہیم شہزاد امریکہ سے پوچھتے ہیں، کیا پہاڑوں پر کوہ پیمائی جس سے جان جانے کا بھی خطرہ ہو، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اگر پہاڑ پہ چڑھ کے آپ کو نام گینز بک آف ورلڈ میں آ جائے گا، لیکن اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ قبرستان میں بھی نام آ سکتا ہے آپ کا، اور جو عیدی سینٹر میں مردے خانے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کا نام آ سکتا ہے، بلکہ خود آپ آ سکتے ہیں وہاں پہ. تو گینز بک آف ورلڈ کی بک میں تو صرف نام آ رہا ہے، لیکن اگر وہاں سے گر کے سلپ ہو گئے مر گئے تو جو عیدی سینٹر ہے اس کے مردہ خانے میں صرف نام نہیں آئے گا بلکہ آپ پورے آ جائیں گے اس میں. تو ایسا خطرہ جس کا کوئی دنیا یا دینی فائدہ بھی نہ ہو، ایسا خطرہ مول لینا جائز نہیں ہے. اپنے آپ کو اس طرح سے ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے. تو کوہ پیمائی وہی کرے، پہاڑوں پہ وہی جائے جس کو غالب گمان
یقین کے درجے میں، یعنی 100% یقین تو ظاہر ہے کسی کو نہیں ہوتا، قریب با یقین ہو، غالب گمان ہو کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے اتنی پریکٹس کر لی ہے، تو اگر اس کو احتمال ہے کہ مر بھی سکتا ہوں میں، اور یہ احتمال ایسے وہم کے درجے میں نہ ہو بلکہ اس پہ بھی کچھ قرائن موجود ہوں، تو پھر ایسی صورت میں یہ کام صرف انگریزوں کو کرنے دیں، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ تو ہر کام کرتے ہیں، اس میں مر بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، چلو یار جیت گئے تو پار ہو جائیں گے، گینز بک آف ورلڈ میں نام آ جائے گا، انعام مل جائے گا، شہرت ہو جائے گی، مر گئے تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، اگر آپ پاؤں سلپ ہو اور مر گئے تو پھر یہ کسی اور طرف اللہ لے جائے گا آپ کو، اللہ کہے گا یہ زندگی میں نے دی تھی پہاڑوں کو عبور کرنے کے لیے نہیں، اور صرف چٹانوں پہ چڑھ کے اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، بڑے کاموں کے لیے جس کا قوم کو فائدہ ہو۔ ہاں اگر پہاڑ پہ چڑھنے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ کا مطلب صرف انٹرٹینمنٹ والا فائدہ نہیں، بلکہ کوئی پہاڑ پہ خدا نخواستہ بم رکھا ہوا ہے اور آپ وہ بم اٹھا کے پھینک رہے ہیں نیچے جا کے تاکہ پھٹنے سے بچائیں، مثال دے رہا ہوں میں، کچھ بھی ہو سکتی ہے وجہ، یا پہاڑ پر کی چوٹی پر کوئی ایسا چشمہ دریافت ہو گیا ہے، یا وہاں کوئی ایسی کان دریافت ہو گئی ہے سونے کی کہ آپ جائیں گے تو قوم کو بڑا فائدہ ہوگا، تو آپ پھر تو رسک لیا جا سکتا ہے، بلا وجہ صرف اپنا نام روشن کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلم ملک کی امیگریشن لینا، کیا ایز اے مسلم غیر مسلم جیسے آسٹریلیا کینیڈا کی امیگریشن اپلائی کی جا سکتی ہے؟ ناصر ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں۔ بھائی کسی بھی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا ملک جہاں آپ اگر رہو تو آپ کو غالب گمان ہو کہ میری اولاد بگڑ جائے گی، دین سے دور ہو جائے گی، تو وہ وہاں رہنا جائز نہیں ہے بہرحال۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اگر آپ، تو آپ امریکہ میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، برطانیہ میں رہیں، بہت سے لوگ رہ رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے بچے بڑے نیک ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہاں رہائش اختیار کرنا، لیکن نیشنلٹی لینا بہرحال جائز ہے۔ کیا بغیر گواہوں کے نکاح ہو جائے گا؟ محمد عمار کراچی سے، اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کر لیں جبکہ وہاں کوئی تیسرا موجود نہ ہو تو کیا اس طرح نکاح صحیح ہو جاتا ہے؟ محمد عمار بھائی، لگتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑے آرام سے نکاح ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ بھائی نکاح اور زنا میں یہی فرق ہے کہ نکاح گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور زنا بغیر گواہوں کے ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم متع کو بھی زنا ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے، تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، پھر اس میں طلاق ہو جانا ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن نکاح ہوتا بہرحال ہمیشہ کے لیے اور گواہوں کی موجود ہونا ضروری ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا نکاح الا بحضور شاہدین، آپ صلی اللہ علیہ، یا لا نکاح بغیر شہودین کے الفاظ ہیں بعض روایت میں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ الا بحضور شاہدین، کہ دو آدمیوں کے گواہ ہونا ضروری ہے نکاح میں، اور ایک مرد دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ، محمد صفوان دہلی سے پوچھتے ہیں، عصر کی 4 رکعت سنت میں قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں یا درود شریف اور دعا بھی پڑھیں گے؟ جناب محمد صفوان دہلی سے بات یہ ہے کہ جو غیر مؤکدہ سنتیں جیسے ظہر عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، تو ان میں 2 رکعتوں کے بعد آپ کو اختیار ہے، التحیات پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، اس کے بعد کھڑے ہوں، اور پھر تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھیں آپ، بہتر یہی ہے، کیونکہ یہ 2 رکعتیں کر کے ہی منعقد ہوتی ہیں، لہذا غیر مؤکدہ سنتوں میں 2 رکعتوں کے بعد آپ التحیات بھی پڑھیں، سورت بھی، درود شریف بھی پڑھیں، اور دعا بھی پڑھیں، لیکن اگر التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں ثنا نہ بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے سنت غیر مؤکدہ یا نفل میں 4 کی نیت باندھی تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر سکتا ہے وہ، اور 2 کی نیت باندھی تو 4 پڑھ سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی متعین نہیں ہو جاتا کہ 4 کی نیت ہے تو اب 4 پوری کرنا ضروری ہے۔ تو آپ نے اگر ظہر سے پہلے 4 کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، 2 کی نیت باندھی تھی تو آپ کو خیال ہوا ابھی ٹائم ہے، چلو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح تہجد میں بھی یہ جائز ہے، تہجد میں آپ نے نیت کی تھی 4 رکعتیں پڑھنے کی، لیکن آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ نیت کی تھی آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیروں گا، لیکن 2 رکعت کے بعد آپ کا ارادہ ہوا چلو یار اسی کے ساتھ تیسری ملا لیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو یہ خطرہ ہوتا ہے میں نے سلام پھیرا تو نماز سے نکل گیا تو شیطان مجھے سستی میں ڈال دے گا، تو سلام پھیرو ہی نہیں ہو، ڈائریکٹ کھڑے ہو جاؤ،
تو اس طرح آپ جتنی چاہیں رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے. افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں، لیکن 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں. نوافل میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کی. گٹکے کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کیا گٹکا بیچنا جائز ہے یا ناجائز؟ سہیل مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں. میں نے اسی چینل پہ جو ایک سوال کا جواب ریکارڈ کروایا ہے سگریٹ اور تمباکو کے حوالے سے، تو گٹکے کا جو حکم ہے وہ سگریٹ اور تمباکو سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ سگریٹ کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا گٹکے کا ہے. گٹکے کے تو بہت واقعات اور یہ فوری نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے گٹکے کے کاروبار کو میں سمجھتا ہوں کہ جائز نہیں کہا جا سکتا، اور گٹکا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کا کاروبار بھی جائز، کیونکہ اس میں بہت جلدی نقصان ہوتا ہے اور اس کے کئی نقصانات ہیں، جن میں کینسر، ہم نے اپنے دوستوں کو کینسر سے مرتے ہوئے دیکھا ہے جو گٹکا کھایا کرتے تھے جوانی میں، اور بعض ایسے ہیں جن کا منہ بند ہو گیا، کھل ہی نہیں رہا ان کا. سگریٹ میں ہم نے یہ نقصانات بہرحال نہیں دیکھے، تو اس لیے اس کو آپ سگریٹ اور تمباکو پہ قیاس نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اس طرح حرام نہیں ہے جیسے شراب حرام ہوتی ہے، تو ناجائز بہرحال ہے گٹکے کا کام بھی، اور اس کا ضرر بالکل بین ہے، واضح نقصان ہے اور نظر آتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس میں بدبو بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا. تو سگریٹ اور تمباکو کی بو کو جلدی زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن گٹکے کی بو جلدی زائل نہیں ہوتی اور دیکھنے میں بہت کراہت محسوس ہوتی ہے، جبکہ ایذائے مسلم بھی اسلام میں ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا بے انتہا اہتمام کیا کرتے تھے، تو دانت کو اتنا گندا کر دینا کہ دیکھنے میں ایسا لگے جیسے اس نے کوئی گندگی کھائی ہوئی ہے. جیسے گٹکے والوں کا آپ منہ دیکھیں، جب ان کے منہ میں خاص طور پہ گٹکا ہوتا ہے تو الٹی آ رہی ہوتی ہے انسان کو. تو ایسا کام جس سے مسلمان کو تکلیف ہو یہ بھی ناجائز ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ گٹکے کا کام جائز نہیں ہے، لیکن آپ اس بارے میں دوسرے علماء سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. بچہ گود لینے کے احکام. میرے ایک بھائی کی 20 سال سے کوئی اولاد نہیں تھی، میرے دوسرے بھائی نے انہیں ایک بچہ گود دیا ہے. اس کے مسائل اور فضائل پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ میں ان کی رہنمائی کر سکوں. ناصر صاحب مظفر آباد سے. دیکھیں، فضائل تو میرے علم میں بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا بچہ کسی کو دے دیں. اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کا فائدہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے بچے کا فائدہ نہیں دیکھ رہے. بچے کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا بچہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو آپ کا بچہ بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، بچے کی جو گروتھ ہے نا مینٹلی، اور اس کی جو ذہنی گروتھ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے پاس بہن بھائی بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہوں، کیونکہ بچہ ان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے، بہت جلدی بولنا سیکھتا ہے. بہن بھائیوں کی موجودگی میں احساسات پیدا ہوتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو اس لیے وہ جلدی گروتھ کر جاتے ہیں مینٹلی. جن بچوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ تو UK کے جو نوبل انعام یافتہ اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ہیں ان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس بچے کے بہن بھائی کثرت سے ہوں اور خاص طور پر قریب العمر ہوں، یہ جو 2 بچوں میں زیادہ گیپ ہوتا ہے نا، اس سے بھی بچے کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو اپنی عمر کے قریب کوئی بہن یا بھائی نہیں ملتا. وہ فرق آ جاتا ہے اس میں، یعنی عمر کا گیپ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مینٹل پھر ان کے آپس میں ملتے نہیں ہیں. تو آپ اپنا بچہ جب کسی کو دیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ بچہ بہن بھائیوں سے محروم ہوتا ہے، اور اس میں اس کی جو گروتھ جس طرح سے ذہنی ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ نہیں ہو پاتی. تو میں اس کو قابل فضیلت عمل تو بہرحال نہیں سمجھتا، لیکن اگر کسی نے دیا ہے اور رشتہ داری کے خیال کر کے دیا ہے تو شاید اس کو رشتہ داری کی وجہ سے شاید ثواب مل جائے، واللہ عالم. اس کے احکام اور مسائل یہ ہیں کہ جس کو بچہ دیا ہے، وہ اگر آپ نے بیٹی دی ہے تو وہ جو باپ اس کا، یعنی دوسرا جو حقیقی باپ نہیں ہے، تو وہ اس کی ولدیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوریجنل باپ کا نام ڈالے گا ساری زندگی. اس میں ولدیت چینج نہیں کی جا سکتی، اور بچے کو بتائے گا کہ آپ کے اصل والد وہ ہیں، میں نے آپ کو بچپن میں لے کے پالا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی. دوسری بات، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا اس سے پردہ ہوگا، جو گارجن ہے اس کا، جو سرپرست بنا ہے، جوان ہوگی تو پردہ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو. اور بیٹا ہے تو جو ماں بنی ہے ابھی، جو نیچرل ماں یعنی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ اس نے ماں بن کے پالا ہے، تو وہ ماں اس سے پھر پردہ کرے گی. ہاں، یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 سال سے پہلے اگر لڑکا ہے تو لڑکی بیوی اپنی فیڈ کرا دے، یا اپنی نہیں کرا سکتی اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو جب بہن سے فیڈ کرائے گی تو یہ رضائی طور پر ماں بن جائے گی. رضائی جب ماں بن جائے گی تو یہ جو شوہر ہے اس کا، یہ رضائی باپ بن جائے گا، تو پردہ ختم ہو جائے گا. اور اگر لڑکی ہے تو شوہر، یعنی جو اس خاتون کا شوہر ہے، اس بچی کو اپنے کسی بہن سے فیڈ کرا دے.
تاکہ یہ جو ہے اس بچی کا رضائی ماموں بن جائے. جب ماموں بن جائے گا تو اس کا بچی سے پردہ نہیں رہے گا. تو اس طرح سے پردے کے حکام میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. ادروائز ان کو بڑا ہو کر پردہ کرنا پڑے گا. وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا کیونکہ وراثت حقیقی باپ اور حقیقی ماں سے ملتی ہے. البتہ زندگی میں کچھ دینا چاہیں اپنی خوشی سے تو دیں اور ہینڈ اوور بھی کر دیں تو پھر وہ دیا جا سکتا ہے.